آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کون ہے؟ آپ کی خدمت میں ایک کریم النفس نمونہ اسلاف اور بزرگ صفت عالم دین کو پیش کرنے جا رہا ہوں، جن کی پچھلی 3 نسلوں نے اتر پردیش کے سب سے بڑے ضلع لکھیم پور کے طویل صحرائی بیابانوں کو علمی قندیلوں سے روشن کیا ہے۔ اس کوہستانی سلسلے کے دامن میں منار نور نصب کیے ہیں، وہاں بسنے والوں کو دین و دیانت کے اسباق پڑھائے ہیں۔ ادارہ محمودیہ محمدی اس خطے کا مادر علمی ہے۔ آج وہ تمام دشت و جبل اور کوہ دمن علمی چراغوں سے منور ہیں۔ میں غایت احترام و ادب کے ساتھ حضرت مولانا اسلام الحق اسجد میاں دامت برکاتہم کی خدمت میں استدعا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس عظیم الشان کانفرنس کو اپنے قیمتی خطاب سے نوازیں۔ سنے گا کون میری چاک دامانی کا افسانہ، یہاں سب اپنے اپنے پیرہن کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے کردار کو کپڑوں کی طرح پہنا ہے، ہم نے کردار کو کپڑوں کی طرح پہنا ہے، اور تم نے کپڑوں کو ہی کردار سمجھ رکھا ہے۔ آئیے ایک بلیغ خطاب سنتے ہیں اسلام اور اسلامیات کے عنوان سے۔ حضرت مولانا اسلام الحق اسجد میاں، صدر جمعیت علماء سینٹرل زون اتر پردیش، آپ کی خدمت میں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج اس جلسے دستار بندی کی عظیم الشان اجلاس میں اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی قابل صد احترام ہمارے معزز و موقر علماء کرام و حفاظ عظام، ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں اور پس پردہ ہماری مستورات، جیسا کہ عنوان سے یہ ظاہر ہے کہ آج کس موضوع پر بات ہوگی۔ یہ اجلاس دستار بندی بھی ہے اور دینی تعلیمی کانفرنس بھی ہے۔ ہندوستان کے ہمارے انتہائی موقر معزز معتبر علماء کرام ابھی تشریف لائیں گے، انہی کا ہی تفصیلی بیان ہونا ہے۔ میں تو اپنے لیے یہ سعادت سمجھتا ہوں، میری خوش نصیبی ہے کہ ان موقر علماء کرام سے ملاقات ہو گئی، آپ حضرات سے ملاقات ہو گئی، اور چونکہ نام پکارا گیا ہے اور نام موجود ہے، اس لیے مختصراً بس چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد کو دنیا میں کوئی بھی کامیابی ملے تو والدین کو خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، چونکہ اللہ عز و جل نے
ہر والدین کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ڈالی ہے، چاہے وہ اولاد شکل و صورت کے اعتبار سے کیسی بھی ہو، لیکن ماں باپ کے دل میں اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر سے بے انتہا محبت ہوتی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ جب وہی اولاد کچھ باشعور ہوتی ہے اور اس لائق ہوتی ہے کہ اس کا تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جائے، تو والدین کو فکر ہوتی ہے اس کی دینی تعلیم کی اور بعض جگہیں عصری تعلیم کی۔ میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کے والدین کو جن کے سروں پر ابھی دستار رکھی جائے گی، باندھی جائے گی، کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ انہوں نے اپنی ان امانتوں کو بچپن سے ہی کسی کانوینٹ اسکول کے حوالے نہیں کیا، کسی عصری تعلیم گاہ میں نہیں بھیجا۔ یہ محض اللہ کا کرم اور اس کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ان بچوں کے والدین کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ صحیح معنی میں امانت کا حق انہوں نے ادا کیا اور اپنے ان بچوں کو اللہ کے کلام پاک کو اپنے سینے میں اور دل و دماغ میں محفوظ کرنے کے لیے ایک مدرسے میں بھیجا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کا ایک وہ طبقہ جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہوتا ہے، تو وہ اپنے بچوں کو بچپن سے کسی دینی مدرسے میں بھیجنا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے۔ اگر اس کا عالیشان گھر بنا ہوا ہے، عیش و آرام کی تمام سہولتیں موجود ہیں، تو کبھی کبھی ماں باپ کے دل میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کوئی مدرسہ جہاں چھپر ہو یا ٹین ہو یا سلیپ ہو، وہاں پر ٹاٹ پہ بیٹھ کر تپائی پر اپنا پارا یا قرآن رکھ کے یہ پڑھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ اگر آپ کسی جگہ جائیں اور لوگ تعارف کراتے ہیں، جب بچوں سے پوچھا جائے کہ آپ کا یہ بیٹا کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، تو انتہائی افسوس کے ساتھ ایک بات کہنی پڑ رہی ہے کہ بعض مرتبہ لوگ جس بچے کو کسی دینی درسگاہ میں، دینی تعلیم گاہ میں بھیجتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ مولانا میرا یہ بچہ تو فلاں کانوینٹ اسکول میں ہے، اس نے ایم اے کیا ہے، ایم بی اے کیا ہے، ایم سی اے کیا ہے، اور یہ بچہ ذہنی طور پر کمزور تھا اور اس وقت میری مالی حیثیت بھی نہیں تھی، اس لیے میں نے اس کو مدرسے میں ڈال دیا۔ آپ الفاظ پر غور کریے، گویا کہ اللہ کے کلام کو پڑھانے کے لیے، اس کو دل و دماغ میں محفوظ کرنے کے لیے ہم نے اپنی اولاد میں سے اس بچے کا انتخاب کیا جو کند ذہن ہے۔ یہ تو قرآن کا اعجاز ہے، معجزہ ہے قرآن کا کہ یہ ذہانت کی وجہ سے دماغ میں محفوظ نہیں رہتا۔ ذہین تو دنیا میں بہت ہیں، ایک کند ذہن بچہ بھی اگر حافظہ کرنا چاہتا ہے
تو یہ اعجاز قرآنی ہے کہ ذرا سی محنت سے اس کو یہ پورا ضخیم قرآن اس کے دماغ میں، دل میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو بہر کیف اولاً تو قابل مبارکباد وہ والدین ہیں جو آپ ابھی اس روح پرور منظر کو وہ بھی دیکھیں گے، اور آج ان کو جتنی مسرت اور خوشی ہو رہی ہوگی جس کو الفاظ کا جامع نہیں پہنایا جا سکتا، بہت ممکن ہے کہ خوشی میں ان کے آنسو بھی نکلیں کہ آج ہمارے بچے کا اتنے بڑے مجمع میں یہ اعزاز اور اکرام ہو رہا ہے کہ اس کے سر پر تاج پہنایا جائے گا۔ والدین سے بھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ دنیا کے سامنے اعزاز ہے، لیکن دنیا میں کی خوشی بھی دائمی نہیں ہے۔ دنیا میں کبھی انسان کو مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، پھر غم سے، مصیبتوں سے بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن میدان حشر کی خوشی اور مسرت جب ان کے والدین کے سروں پر تاج رکھا جائے گا، اس وقت کیا منظر ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں بالخصوص وہ حضرات بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ جو اپنے بچوں کو کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں کہ جب بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، حفظ کرنے کے لیے، عربی تعلیم کے لیے، تو کوئی باپ اور کوئی ماں اپنے بچے کو، اپنے اس لخت جگر کو جدا نہیں کرنا چاہتی۔ وہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، لیکن ان کے دل میں جب اللہ کا خوف ہوتا ہے، تعلیم کے پڑھانے کا جذبہ اور حوصلہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی مدرسے کے لیے بھیجتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر طلباء اور علماء موجود ہیں، اور ہماری وہ مائیں بھی موجود ہیں، وہ باپ بھی ہیں کہ جب اپنے بچوں کو ایک بڑی تعطیل کے بعد، رمضان کے بعد وہ بھیجتے ہیں، مدرسے کے کھلنے کا وقت ہو گیا ہے، جب بچے کی سامان کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے اور بچہ جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے رخصت ہوتا ہے، تو ایک ماں بھی اپنے نکلے ہوئے آنسوں کو اپنے روپٹے سے پوچھتی ہے کہ آج یہ میرا لخت جگر جدا ہو رہا ہے۔ جب گھر پر کبھی کوئی اچھی چیز پکتی ہے تو ذہن کے کسی گوشے میں یہ ضرور آتا ہے کہ میرا بیٹا مدرسے میں کیا کھا رہا ہوگا۔ آج ہم انواع و اقسام کی چیزیں کھا رہے ہیں، ظاہر فکر ہوتی ہے، ہر وقت فکر رہتی ہے۔ اب تو ٹیلی فون کا دور ہے، پل پل کی خیریت معلوم ہو جاتی ہے، ورنہ ایک وقت تھا کہ مہینوں گزر جاتے تھے، یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ بچہ مدرسے پہنچا یا نہیں پہنچا جب تک کہ اس کا خط نہیں آ جاتا تھا۔ میں بھی اس مرحلے سے گزرا ہوں۔ میں تو 7 سال کی عمر میں مجھے میرے والد نے دارالعلوم دیوبند حفظ کے لیے بھیج دیا تھا، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ میں گیا، لیکن وہی بچہ جب حافظ قرآن بن کر آتا ہے یا عالم دین بن کر آتا ہے تو والدین کو جو مسرت اور خوشی ہوتی ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح اگر کوئی بی اے یا ایم اے میں ٹاپ 10 میں آئے، اچھی پوزیشن لائے، تو لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں، اخباروں میں اس کے نام چھپتے ہیں، بینر لگتے ہیں، جس کالج میں ہو وہاں کوئی فنکشن ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ اللہ کے کلام کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لے تو اس سے کہیں زیادہ ہمیں اور آپ کو خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ حافظ قرآن ہے۔ اور بچے بھی سے بھی ایک بات بس کہنا چاہوں گا، لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے، وقت قلت وقت اس کی اجازت نہیں دیتی، کہ آج حافظ قرآن کا لیبل تم پر لگ گیا، ایک بہت بڑی نسبت کہ تم حامل ہو گئے، لیکن خدا را اس جلسے دستار بندی سے یہ پیغام لے کر جاؤ
کہ لوگ ہم کو معاشرے میں حافظ کے نام سے پکاریں گے، ہمیں کوئی انویٹیشن کارڈ، کوئی دعوت نامہ آئے گا، حافظ لکھا جائے گا، رمضان میں لوگ ہم کو تراویح میں سنیں گے، تو اصل اس کا حق یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے رہو، اس کو یاد کرتے رہو، اور تمہارا حلیہ ایسا نہ ہو، تمہارا وضاقتہ ایسی نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ انسان حافظ بھی ہے اور اس کے بعد یہ وضاقتہ ہے۔ بس یہی ایک پیغام ہے ان بچوں کے لیے کہ حافظ ہونا اصل نہیں ہے، حفظ کو یاد رکھنا بھی ہے، اور قرآن کا جو پیغام ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا بھی ہے۔ اور ان کے والدین بھی سوچیں کہ ہم نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے، ہم خود نمازوں کا اہتمام کریں، ہم خود قرآن کی تلاوت کریں، یہ حق ہے اصل قرآن کا۔ ورنہ ابھی ایک ہمارے ہاں کے ایم پی الیاس اعظمی صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے ایم پی ہمارے یہاں کے کئی بار رہے ہیں، ان کا انتقال ہوا تو ایک دلی میں ایک ان کی شخصیت پر ایک پروگرام ہوا، مجھ حقیر کو بھی بلایا گیا، ایم پی تھے، بہت کام کیے، لیکن وہاں جب ان کے علاقے کے لوگ آئے تو انہوں نے بتایا یہ حافظ قرآن بھی تھے۔ مجھے علم نہیں تھا، 2 بار ہمارے علاقے سے وہ ایم پی ہو چکے، بہت انہوں نے کام کیے، لیکن حافظ قرآن کا علم بعد میں ہوا۔ تو اے بچوں، خدا را یہ نسبت جو تم کو مل رہی ہے، جو اعزاز تمہارا آج، اس کی قدردانی یہ ہے کہ اپنے کو نیک عمل میں ڈھالو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ، تواضع اور انکساری اپنے اندر پیدا کرو، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی تمہاری قدر ہوگی اور آخرت میں بھی تمہاری قدر ہوگی۔ اور لوگوں کو ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو بھی حافظ بنائیں، ورنہ اگر تمہاری بدعملی ہو تو ایسا ممکن ہے کہ بعض لوگ رک جائیں کہ اس سے تو اچھا ہے کہ ہمارا وہ بچہ جو کالج میں پڑھتا ہے۔ بہرحال میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، اس میں بھی یہ ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حفظ کرنا تو لوہے کے چنے چبانا ہے، بڑا مشکل کام ہے، یہ کام تو ذہین فتین لوگوں کا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ ذکر سے مراد حفظ بھی ہے کہ اگر کوئی حفظ کرنا چاہے، آپ جانتے ہیں امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 ہفتے میں حفظ کیا، جو کہ امام ابو حنیفہ کے درس میں یہ شرط تھی کہ جو بچہ ان کے درس میں بیٹھے گا وہ حافظ قرآن ہوگا، اس شرط کو 1 ہفتے میں پورا کیا ہے امام محمد نے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل میں 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ تو اس لیے قرآن صرف ذہانت کی وجہ سے نہیں بلکہ ذرا سی محنت سے یاد ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن تو ہے، کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ حدیث میں بھی یہ ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، یہ نہیں کہا گیا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دنیا کی تعلیم میں فائق ہو، جس کے پاس بڑی ڈگریاں ہوں، جو فرفر انگلش بولتا ہو، بلکہ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ قابل مبارکباد ہیں ان بچوں کے وہ مشفق اساتذہ کرام جنہوں نے ان بچوں پر محنت کی ہے۔ بعض مرتبہ بعض اساتذہ بھی یہ کہتے ہیں بھائی کیا کر رہے ہو؟ ارے مولانا کیا کروں، ایک گاؤں میں قرآن پڑھا رہا ہوں، بچوں کو پڑھا رہا ہوں۔ گویا کہ لگتا ہے یہ اللہ کے کلام کے پڑھانے کو کہ کوئی حقیقت نہیں، اور اگر بڑی کتابیں پڑھانے کو مل جائے تو الحمدللہ میں بخاری پڑھا رہا ہوں، مسلم پڑھا رہا ہوں۔ نہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں حقیقت میں آپ سب سے بہتر ہیں، دنیا والوں کی بھی نظر میں اور آخرت میں کی نظر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر اس حقیر کو بھی اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب ہو۔ اور میری دلی دعا ہے کہ آج جو ایک بڑی تعداد میں بچوں کی دستار ہوگی، اس دستار کی لاج اپنی زندگی میں رکھیں تو انشاءاللہ ان کا یہ اعزاز دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔